السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو تین چیزوں کے اوپر۔ ایک، ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، کیسے ہمارے عدم برداشت انسانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سانگڑ میں ایک اونٹنی جو کھیتوں میں گئی تھی اور وہاں پہ ایک ظالم شخص نے ان کی ٹانگ کاٹی تھی، اور پھر اس پہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی۔ کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانوں نے مذمت تو کر لی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے زبانی، لفظی، کلامی اور اس کی مذمت کی ہے۔ آل دو کہ انہوں نے یہ مذمت ایسے کی ہے کہ ابھی تک جو بندہ ہے، جو مجرم ہے، اس کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ کوئی سزا سنائی گئی۔ اب ایگزیکٹلی وہی سیم واقعہ دوبارہ ایک بار پھر سے راول پنڈی میں آ گیا، اور وہ یہ کہ وہاں پہ اونٹ کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹی گئی، وہ بھی کھیتوں میں جانے پر۔ راول پنڈی میں 14 دن پہلے ایک گدھا، وہ کسی کے کھیت میں گئے، اور وہاں پہ جو کھیتوں کے مالک تھے انہوں نے اس گدھے کے دونوں کان جو ہے وہ کاٹ لیے، اور وہ جو گدھے کے مالک تھے وہ گئے، انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے رپورٹ نہیں درج کرائی، سوشل میڈیا پہ بات چل گئی۔ تو پھر 14 دن بعد پولیس جو ہے وہ اس بات پہ آ گئی کہ چلے رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں۔ لیکن جو جانوروں کے اوپر ان دنوں میں جو گزرا، سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیسے کسی نے سوچا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ یہ تو ہماری بے حسی ہے، عدم برداشت ہے، یا کیا ہو سکتا ہے، ظالمانہ سوچ ہے کہ ہم یہ فرق نہیں کر پا رہے کہ کوئی انسان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو ایک بے زبان جانور کے ساتھ ایسا کرنا، یہ میرے خیال میں مسلم معاشرے کی پہچان تو نہیں ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ ہم تو سو کارڈ مسلم ہیں، یہ کسی بھی معاشرے میں، مہذب معاشرے میں یہ حرکت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سانگڑ میں جو واقعہ ہوا، سندھ میں جو اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی، اس کا بھی ابھی تک مجرم جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا، ملزم۔ نہ راولپنڈی کے جو گدھے کے ساتھ جو ہو گیا، جو دکان اس کے کاٹے گئے، وہ اس کے ساتھ بھی جو ملزم ہے وہ آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو ایک معاشرے میں جہاں پہ ہمیں عدم برداشت کا درس دینا ہوتا ہے، ہمیں اسلام سکھاتے ہیں بے زبان جانوروں کے ساتھ شفقت کرنا، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، اب وہاں پہ ہم ٹھیک اسلامی روایات، رواداری اور اخلاقیات سے بہت آگے گرتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس سمت میں جا رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان جانوروں کی آہ لگتی ہے یا ریاست پاکستان کے ادارے جو کہ بڑوں کے کہنے پہ بڑے دوڑتے رہتے ہیں، انہی کے جو ہے وہ کچھ احکامات یا کچھ قانونی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور افسوسناک واقعہ کہ ہم کس حساب سے، کس سمت میں جا رہے ہیں، کہاں پہ یہ چیزیں ممکن ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی اختلافات اور سیاسی جنگ میں ہم کسی کو دینی فریضے سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ صحافی عمران ریاض کو کئی بار جو ہے وہ حج پر جانے سے روکا گیا، بلکہ اس حج کی فریضہ جو بڑی اہم فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، ان کی ادائیگی سے صحافی عمران ریاض کو روکا گیا۔ پھر اس کے بعد اب جو ایک اور بات سامنے آ گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ان کی فیملی کی کل ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ بقول شاہ محمود قریشی کے کہ عید کے دن جب اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے، قیدیوں کو ملاقات کی اجازت ہوتی ہے، نماز عید کی اجازت ہوتی ہے،
وہاں پہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور یوں شاہ محمود قریشی کے مطابق کہ وہ اپنے بیرک میں سارا دن رہیں، عید والے دن کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کو نماز عید کی اجازت نہیں ملی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سیاسی انتقام میں، سیاسی معاملات میں ہم اتنا آگے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کچھ اسلامی رواداری یا کچھ اخلاقیات، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے دین کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو آ، اسلام کے ارکان سے یا اس کے جو فرائض ہیں ان سے روک نہیں سکتے۔ کبھی آپ کسی کو حج سے روکتے ہیں، کبھی آپ کسی کو عمرے سے روکتے ہیں، کبھی آپ کسی کو نماز عید سے روکتے ہیں۔ تو کہاں پہ لکھا ہے ایک اسلامی ریاست جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس میں آپ کی یہ حرکتیں، کبھی کبھی ڈر لگتا ہوتا ہے کہ ان معاملات سے اللہ کرے یہ ملک جتنے معاشی استحکام یہاں پہ نہیں ہے، جتنی غیر مستحکم ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، امن نہیں ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے مسائل میں جڑا یہ ملک ہے، اور جہاں پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دے، تو پھر اس ملک کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہی دعا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کرے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔